آپ سورت مریم پڑھیں، یہ 16ویں پارے میں حضرت مریم کھڑی ہیں کہ جبریل آ گئے، ایک انسانی لباس میں، خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ حضرت مریم نے اس سے پناہ مانگی کہ اگر تجھ میں ذرا بھی رب کا خوف ہے تو ہٹ جا یہاں سے۔ حضرت جبریل نے کہا جسے تو انسان سمجھے بیٹھی ہے نا، آنا رسول و ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، پیغام لانے والا ہوں، تو پیغام لے کے آیا ہوں لیا بالا کے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا عطا کروں۔ جبریل سامنے کھڑا ہے، انسانی لباس میں، ایک نوجوان کی شکل میں، اور سامنے کھڑے ہوئے جبریل کو مائی مریم پہچان نہیں سکی۔ وہ انہیں کیا سمجھ رہی ہیں؟ انسان سے۔ یہ یوں ہی ڈھونگ رچایا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے عالم الغیب ہوتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ وفات کے بعد نہیں، نیند میں بھی نہیں، دن کا اجالا ہے، زندہ مریم ہے، سامنے جبریل ہے، وہ انسانی لباس میں ہے، اور مائی مریم اسے پہچان نہیں سکی۔ اگر پہچان لیتی تو ڈرنا کائے کا، پہچان لیتی تو خوف کائے کا۔ جب یہ ڈری تو جبریل نے اپنا تعارف کروایا، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، لے آہا بالا کے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں۔ میں نے بالکل ترجمے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، میں نے بالکل لفظی ترجمہ کر دیا آیت کا، میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کا غلط مفہوم مراد لی، بس لفظی ترجمہ دیکھا، قرآن کی دوسری آیتوں کو نظر انداز کر دیا اور کہنے لگے دیکھو جی جبریل کہہ رہا ہے میں بیٹا دوں گا، تو پھر اللہ کے سوا اور بھی بیٹا دینے پر قادر ہو۔ جبریل جو کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، جبریل نے دیا نا بیٹا، جبریل دے سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ نبی دے سکتے ہیں تو ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ یوں ہی وہابی دیوبندی کہتے رہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے پر قادر ہو نہیں، یہ قرآن ہے، جبریل کہتا ہے میں دوں گا۔ تھوڑا سا آگے چلیے اسی آیت میں، تھوڑا سا آگے چلیے، جبریل کہتا ہے میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں گا۔ مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، شادی میری نہیں ہوئی کہ بچہ حلالی ہو، بدکارہ میں نہیں، زانیہ باغیہ تاغیہ بدکارہ میں نہیں۔ تو مریم تعجب میں کہتی ہے انا یکون لی غلام، جبریل بیٹا کیسے؟ دینا ہوتا نا جبریل نے تو جبریل کہتا ایسے، وہ جو پوچھتی تھی بیٹا کیسے، دینا ہوتا اس نے تو یہ جواب میں کہتا ایسے نہیں۔ اسی آیت کو پڑھ جس آیت کے ظاہری الفاظ پر جا کر تم نے لوگوں کے عقیدے برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔ جب مریم نے تعجب کیا نا جبریل پتر کیے، شادی میری نہیں ہوئی، باغیہ زانیہ میں نہیں، تو جبریل کہتا ہے میں نہیں پتا کہ پتر کیے، کالا ربو کے ہوا علیہ ہینن،
تیرا رب کہتا ہے میرے واسطے انج دیونا بھی آسان ہے. کس نے دینا تھا؟ لیکن ایک آیت کا حصہ لے کے لوگوں کے عقائد برباد کرتے رہتے ہو کہ بیٹا جبریل نے دیا تھا. جبریل دے سکتا ہے تو نبی بھی دے سکتے ہیں، نبی دے سکتے ہیں تو ولی بھی دے سکتے ہیں. باقی قرآن کی آیتیں ساری نظر انداز کر دینی ہے آپ نے. اہل علم لوگوں اور منبر و محراب کے وارثوں، تم سارا جانتے ہو. اس بیچاری قوم کو دوسرے قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں ہے. تم تو جانتے ہو کیا قرآن نے یہ نہیں کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت سامنے نہیں آتی، صرف ایک لفظی معنی لے کر وہ مجازن استعمال ہوا، جبریل نے اپنی طرف نسبت کر دی، اس کو لے کر لوگوں کے عقیدے برباد کرتے رہتے ہو. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے نہیں دیتا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں نہیں دیتا. او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے علیم میں ہوں. کیا میں جانتا ہوں اس کو لڑکے دینے ہیں لڑکیاں نہیں دینی، میں جانتا ہوں اس کو لڑکیاں دینی ہیں لڑکے نہیں دینے، میں جانتا ہوں اس کو جوڑے ملا کے دینے ہیں، میں جانتا ہوں اس کو نہیں دینا. میں قادر بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں؟ اگر جبریل بھی دینے والا ہے اور اللہ بھی دینے والا ہے تو پھر اللہ قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے جس کو چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں. اولاد کے خزانے کسی کے ہاتھ. 9 سال رہی تھی ام المومنین سیدہ عائشہ میرے نبی کے گھر میں. عورت کتنی عظیم ہے، خاوند کتنا عظیم ہے. 9 سال کا عرصہ ہے، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی. میرے آقا کی صرف ایک بیوی سے اولاد، وہ حضرت سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی. اللہ نے 2 بیٹے دیے اور 4 بیٹیاں دی. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. پھر ایک بیٹا آپ کا مدینہ منورہ میں پیدا ہو، وہ ایک لونڈی کے بطن سے. باقی حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، ام سلمہ، حضرت زینب، جویریہ، کسی بیوی سے کوئی اولاد. کیا سیدہ عائشہ کا دل نہیں کرتا ہوگا میری جھولی ہری ہو؟ لیکن رب نے بتایا اولاد کے خزانے کسی نبی ولی نیک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اولاد کے خزانے صرف میرے ہاتھ میں ہیں. اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے. 120 سال کی عمر تک حضرت زکریا کو کچھ نہیں دیتا. وہ جھولیاں پھیلاتے ہیں رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ. دعائیں مانگتے ہیں، زاریاں کرتے ہیں. کیا لینے کے لیے؟ بولو تو صحیح یار. یہ نبی کے قبضے میں، نقیبی قبضے میں ہے تو رب کے سامنے کیوں زاریاں ہو رہی ہیں؟ رب کے سامنے کیوں عاجزیاں ہو رہی ہیں؟ یہ خزانہ صرف اللہ کے پاس.